اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شمع مقالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پر پڑھا کر، اور لاریب تیری مشکلیں ہو جائیں گی آسان، لاریب تیری مشکلیں ہو جائیں گی آسان، تو کرب کے عالم میں قرآن پڑھا کر، تو کرب کے عالم میں قرآن پڑھا کر۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ سے ایک آیت مقدسہ کو تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر یعنی جمعہ کی نماز کی طرف نکل جاؤ، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، اس کو جانتے ہو۔ اللہ تعالی نے جمعۃ المبارکہ کا دن اتنا برکت اور اتنا شرافت، اتنا عظمت اور اتنے ارتقاء والا ہے کہ اللہ تعالی نے ہفتے کے اندر 7 دن آتے ہیں، اور 7 دنوں کے نام الگ الگ ہیں، لیکن کسی بھی دن کے نام سے قرآن مقدس میں پوری سورت نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالی نے
جمعۃ المبارکہ کے دن کے نام پر سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ اور یہ جمعہ کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آپ کو پیدا فرمایا۔ اور یہی وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب انسان جمعۃ المبارکہ آتا ہے تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت نازل ہوگی اور حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ اگر اس دن میں کوئی انسان انتقال کر جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس انسان سے حق اور حساب نہیں لیا جاتا ہے اور اس انسان کی موت پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ انسان شہادت کی موت مرا ہے۔ تو جمعۃ المبارکہ کا دن بہت ہی برکت والا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد غور کیا، آپ نے جمعہ کو کیا اہتمام کیا؟ صرف ایک رسم کہ جمعہ کا دن آیا اور آپ آئے، بعد میں آئے، نماز پڑھی اور سب سے پہلے نکل گئے۔ جمعۃ المبارکہ کا دن اتنا برکت والا ہے۔ اور جمعہ یہ لفظ جمع سے بنا ہے۔ جمع کا معنی آتا ہے بہت ساری چیزوں کا جمع ہونا۔ تو جمعہ کو جمعہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیوں کو، بہت ساری خوبیوں کو جمع فرمایا۔ اور جمعہ کی نماز کو جمعہ کی نماز اس لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس میں دور دراز علاقے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن ہی وہ برکت والا دن ہے کہ اگر کوئی انسان جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ انسان راکب نہ ہو، ماشی ہو، یعنی پیدل چل کر کے آئے، تو اس کے ہر قدم پر فرشتے 20 نیکیاں تحریر فرماتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ برکت والا دن ہے کہ اگر کوئی انسان سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب کوئی ایک آدمی کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی تیسرے نمبر پر آتا ہے تو تیسرے نمبر پر آنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، جو پہلی مرتبہ آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور جو دوسری مرتبہ میں آیا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اور تیسرے نمبر پر جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو دمبا قربانی کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو چوتھے اور پانچویں نمبر پر آئے اس کو بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے تو اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جیسا کہ مرغی صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اور اللہ کے رحمت والے فرشتے مسجد میں اپنے دفتر کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جو لوگ مسجد کے اندر نماز کی نیت سے داخل ہوتے ہیں ان تمام کا نام اپنے دفتر میں درج فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کا؟ کہ جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑے سخت جملے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے جملے ہیں، جب یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں وہ لوگ اس وقت حاضر ہی نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ جملے ان تک پہنچا دیے جائیں کہ جب لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں فرشتے ان کے نام اپنے رجسٹروں میں لکھتے ہیں، اور جیسے ہی امام منبر پر خطبے کے لیے آتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں اور ادب و احترام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی انسان خطبے کے درمیان یا خطبے کے بعد آئے تو وہ انسان اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے اس رجسٹر میں درج نہیں ہوتا ہے، اور اس انسان کو سوچنا چاہیے فرشتے جو کہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں وہ بھی خطبے کے ادب و احترام کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور ادھر ایک صف میں آگے آنے کے لیے لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے، دوسرا لوگوں کو اوپر جانے کے لیے آواز لگا رہا ہے، اور کوئی انسان مسجد کے دروازے سے انٹری مار رہا ہے اور لوگوں کو فلانگتا ہوا اگلی صف میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں غور کیجئے گا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو انسان کو خاموش ہونا چاہیے اور انسان کو اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، یہاں تک کہ خطبے کے درمیان یا امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اگر کوئی انسان کسی کنکر کو چھوتا ہے تو اس نے ایک لغو کام کیا، ایک بے فائدہ کام کیا۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے یا خطبہ شروع ہو جائے اور کوئی انسان اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کا ایک قدم مسجد کے دروازے کے اندر ہے اور دوسرا قدم باہر ہے تو وہ انسان وہیں پر بیٹھ جائے اور وہیں پر بیٹھ کر کے خطبے کو سنے۔ آپ مجھے بتائیے کتنا عمل کرتے ہیں؟ پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ 5 لوگ نماز پڑھنے سے رہ گئے، کوئی کہتا ہے 10 لوگ رہ گئے۔ دیکھیے امام ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے نمازی سے لے کر آخری نمازی تک اس کی نماز ہونا، اس کو نماز پڑھنے کا موقع دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے بعد آئے، نماز شروع ہونے کے بعد، اب دیکھیے مسجد میں چونکہ جمعے کے دن جب نماز ہوتی ہے تو آپ کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ممکن ہے 10 لوگوں کی جگہ نیچے خالی اور انسان اوپر جا کر کے لٹک جائے، تو جمعے کی نماز جو آیا ہی فرض نماز کے ٹائم، اوپر نماز ہو رہی ہے، جب تک وہ دوڑ کر کے نیچے آئے گا سب جگہ تلاش کرے گا تب تک سلام پھیر دیں گے امام صاحب۔ تو اس لیے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ 2 منٹ یا 3 منٹ جو ہے وہ نماز دیر سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی امام، کوئی بھی ذمہ دار جب اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو اس کی نگاہ کئی جگہوں پر ہوتی ہے۔ کبھی تاخیر اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جس موضوع پر ہم بیان کر رہے ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب کوئی انسان تقریر کرے تو گھڑی میں سیکنڈ دیکھتا رہے، اب وہ سیکنڈ دیکھے گا یا اپنے ذہن میں الفاظ کو لائے گا کہ کون سے لفظ بولنا ہے، تو کبھی کبھی گھڑی پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی تاخیر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی رحم دلی کی وجہ سے کہ ابھی تقریر چالو ہے اور لوگ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کہ چلو ان لوگوں کو بھی نماز کا موقع مل جائے، اس لیے بھی کبھی کبھی 4-5 منٹ دیری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دیری کا یہ مطلب نہیں کہ جو وقت متعینہ ہے اس سے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچنا ضروری ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو آپ تاخیر سے آنا شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ کو شکایت ہوتی رہے کہ ہم نماز پڑھنے سے رہ گئے۔ تو خطبے کے درمیان کسی طرح کی بات چیت کرنا یا کوئی بھی لغو فعل کرنا یہ خطبے کے درمیان جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر نمازی کو چاہیے کہ جمعۃ المبارکہ اور خطبہ جمعہ کا ادب و احترام کرے اور مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ پہلے آئے گا تو اس کا فائدہ یا یہ ہوگا یا تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا یا گائے کی قربانی کا یا دمبے کی قربانی کا یا مرغی اور انڈا صدقہ کرنے کی ثواب ملے گا، یا پھر اگر کوئی انسان اس کے بعد بھی آتا ہے اور خطبے سے پہلے آ جاتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق اس کے فرشتے اپنے رجسٹر میں اس کا نام درج کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان خطبے کے درمیان آتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے تاک جھانک کرتا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان ایک لغو ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے خطبے کے درمیان میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جمعۃ المبارکہ کو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسجد میں وقت متعینہ سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری لفظ بتا دوں کہ آپ نے جمعہ کے خطبے کو سمجھا کیا ہے؟ خطبہ جمعہ ہو یا کوئی دوسرا خطبہ ہو، اس کا ادب و احترام یہ ہے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو یا خطبہ نکاح ہو یا کوئی دوسرا خطبہ ہو، خطبے کے پڑھنے کے احکام الگ الگ ہیں۔ مثلا جمعۃ المبارکہ کو خطبہ پڑھنا یہ واجب ہے اور عیدین میں اور نکاح میں خطبہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور ہر خطبہ تعظیم کے اعتبار سے اور سماعت کے اعتبار سے ہر خطبہ واجب ہے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ خطبے کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، شادی میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تک نہیں معلوم۔ ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور ادھر ایک انسان جو ہے وہ طرح طرح کے کھیل اور تماشے میں لگا ہوا ہے، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم۔ ایک پٹاخہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے جب وہ مارتے ہیں تو امام صاحب کی ٹوپی میں بھی کاغذ ہی کاغذ ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خطبہ ہوتا ہے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو یا کوئی دوسرا خطبہ ہو، ہر خطبے کا ادب و احترام ضروری ہے، ہر خطبے کا سننا واجب ہے۔ اب اگر کوئی انسان واجب کو ترک کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ پڑھے یا خطبے کی اذان ہو رہی ہو اور سامنے ایک کنواں ہے، غور کیجئے گا، اور ایک انسان چلا آ رہا ہے اور وہ کنویں میں گر سکتا ہے، تو اگر بنا بات چیت کیے بنا حرکت کیے کام چل سکتا ہے تو وہاں پر بھی چلنے کی اور شور مچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ ہیں کہ ادھر امام جو ہے خطبے کے لیے بیٹھ گئے، خطبہ شروع ہو گیا اور ادھر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دیر سے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ناپسند فرمایا کہ کوئی انسان بعد میں آئے اور صفوں کو فلانگتا ہوا مسجد میں آگے آنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو امام کے زیادہ قریب ہے تو قریب نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ہر نماز کے لیے، چاہے وہ جمعہ ہو یا دوسری نمازیں ہوں سوائے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں اس کا الٹا ہے کہ اس میں ثواب پچھلی صف میں زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات۔ اور دوسری نمازوں میں آپ جتنا امام کے قریب ہوں گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اب قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ کوئی انسان پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر پر سے چھلانگ لگا کر کے آپ آئیں اور اگلی صف میں قبضہ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے پہلے نکلیں، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے پھر بھی آپ کو جگہ نہ ملی، کمپٹیشن ہو گیا، لوگ جو ہے 10 بجے سے ہی مسجد میں آنا شروع کر دیا، حالانکہ آج تو ایسے لوگ نہیں ہیں، اتنی نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا گمان ایسا ہے۔ ورنہ یہ ساری فضیلت سننے کے بعد انسان کو احساس ہونا چاہیے، یا سب سے پہلے نمبر پہ پہنچ جاؤں گا تو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، کتنی بڑی بات ہے۔ انسان پورے اونٹ کی سال میں بھی قربانی نہیں کرتا، بلکہ 7واں حصہ کرتا ہے، اور ہر جمعہ، ظاہر سی بات ہے ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، تو اس کو اگر ہر جمعے میں وہ پہلی بار میں مسجد میں آ جائے تو اس کو 52 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور 52 اونٹ کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کیجئے تو کتنی قربانیاں ہوئی، یعنی ہر روز ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ لب و لباب یہ نکلا، جمعہ 7 دن میں آتا ہے اور ایک اونٹ میں 7 تک قربانی ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے پہلے آنے کی، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر لوگوں میں کمپٹیشن ہو جائے، کوئی پہلے ہی آنے کی کوشش کرے اور انسان جلدی آنے کی کوشش کرے، اگر وہ دوسرے یا تیسرے یا 10ویں نمبر پر بھی آئے گا اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بھی اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ تو آگے جو ہے پہلے آنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے میں نے جو ہے تقریر کا موضوع نہیں لیا ہے، میرا مقصد سمجھانا، بارش کا موسم ہے، تو خطبے میں جو یہ پٹیل گیری کرتے ہیں یہ تمام چھوڑ دیجیے، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، بار بار سمجھانا بڑا خراب لگتا ہے، کیا ہوگا ایک ہی چیز کو بار بار۔ تو میں نے کہا کہ پہلے نمازی سے لے کر کے آخری نمازی تک اس کو نماز کا موقع فراہم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی بعد میں آئے اور بعد میں آ کر کے دیکھیے، اگر لوگ زیادہ ہوتے ہیں مسجد میں جگہ نہیں رہتی تو کوئی دوسرا راستہ بھی تلاش کیا جائے گا، چاہے آپ کے لیے جگہ خریدنی پڑے یا دوسری جماعت کا انتظام کرنا پڑے، کچھ بھی کیا جائے۔ ایک امام ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اگر مسجد تنگ ہو جاتی ہے، جگہ نہیں رہتی ہے، تو آپ کو نماز کا موقع فراہم کیا جائے، لیکن اگر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو اس میں یہ آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے عید کے دن تو ہر کسی کی چھٹی رہتی ہے، جمعہ میں ہو سکتا ہے کوئی بہانہ بنائے، لوگ اتنے سست اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت 7 بجے رکھا جائے، 7:30 بجے جماعت تو پھر بھی 50-60 لوگ نماز پڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے اس میں ذمہ داری کی، تو تھوڑا دین بھی سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ہوئی، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ابھی چونکہ فجر کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنا جب تک شروع نہیں ہوتا تب تک رہتا ہے، تو ہم نے سوچا ابھی تقریر شروع کریں گے تو لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا، تو ہم جو ہے مصلی سے چلے گئے، مغرب ٹائم ہوا تو ہم مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو دیکھا لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے اور کون سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وہ بالکل بیچوں بیچ مکروہ وقت تھا، جس وقت میں نکل کر کے مسجد کے مصلی تک آیا اور دیکھا تو صفے کی صفے بھری ہوئی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ سوچئے کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ نماز کیسا پڑھنا ہے۔ ایک بات اور بتا کر کے میں ختم کر دوں، جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اور ویسے تو ہر گھنٹے میں اللہ تعالی 6 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ان 6 لاکھ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حضور کی امت کی تعداد بہت بڑی ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے کہ آپ ان 6 لاکھ میں شامل ہو جائیں۔ اور جمعۃ المبارکہ کے دن ایک لمحہ، ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ غالباً وہ وقت وہ ہے کہ جب امام
منبر پر بیٹھتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان یا پھر اذان اور خطبے کے درمیان کا وقت ہے، لیکن اس میں بھی انسان کو زبان سے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انسان صرف دل میں اپنی خواہش، نیک خواہش، کیونکہ آج کل لوگوں کی خواہشیں بھی بہت بڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہر عالم بھی چلاک ہوتے ہیں، دعا اس طرح کرتے ہیں یا اللہ اس کی جائز دعا کو قبول، کیونکہ ورنہ اس میں ناجائز دعائیں زیادہ شامل ہوتی ہیں۔ تو ہر جائز اگر کوئی دعا کرتا ہے، انسان دل میں تمنا کرے، تو یہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا ارادہ تھا کہ مسجد میں لوگ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور کھڑے کر کے پھر سنت پڑھنے کی اجازت دیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سیڑھی بھر کر کے چل رہی ہے، چونکہ گھڑی میں وقت لگا ہوا، اس کا ایک ٹائمر ہے 1:30 بجے، تو ہم جو اس میں یعنی یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان کی ٹرین بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ دیر سے آئیں، ہر نماز وقت پہ ہوتی ہے کہ نہیں، جمعہ کی بھی ہو سکتی ہے کہ 1:30 بجے کا اس میں ٹائم فٹ کر دیا 1:30 بجے ہو، یا پھر ہم چاہتے تو اس کو 1:45 بجے کا کر سکتے تھے، پھر رائٹ ٹائم پہ جماعت کھڑی کرتے۔ تو یہ لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ مطلب اتنے سستی کے ساتھ آنا، حالانکہ ہمارے اعتبار سے جماعت کا وقت ہو گیا لیکن لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ لوگ اگر 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دی جاتی، اب یہ لوگ نماز سے رہ جائیں تو اس کی ذمہ داری کون؟ بہرحال آج کے بعد کیونکہ بارش کا موسم ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بھی نماز سے رہنا نہیں چاہیے۔ جماعت کھڑی ہونے تک پہلے نمازی سے لے کر کے آخری نمازی تک ہر کسی کو نماز کا موقع فراہم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی آ کر کے نماز سے رہ جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کو اتنی سستی نہیں کرنا چاہیے، آگے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر مسجد میں جگہ تنگ ہوتی ہے تو چاہے کچھ بھی کیا جائے، چاہے آپ کی جیبوں سے پیسہ نکال کر کے جگہ خریدنا پڑے، لیکن آپ کو نماز کا موقع فراہم کرنا پھر میں کہہ رہا ہوں میری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات بالکل اچھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں، بالکل بھی جگہ خالی نہ رہے، چاہے وہ مسجد کے آگے کی جگہ ہو یا پیچھے کی، ایک بھی آدمی کی جگہ خالی نہیں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے، اور پھر جو اس کی سنت باقی ہے وہ سنت پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز ہوگی۔